السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ صف سے شروع ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ اس کی ہلکی پھلکی تشریح بھی کرتا رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ تسبیح کی ہے اللہ کے ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سب بہا سبے کہا جاتا ہے فرما برداری میں تیرنے کو، یعنی مکمل فرما برداری اختیار کرنا۔ تو فرما برداری اختیار کیے ہوئے اللہ کے لیے ما فی السماوات، جو خاص بلندیوں میں، وما فی الارض، اور جو خاص پستی میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکم دینے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں تم کہتے ہو وہ جو نہیں تم کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگو، لما تقولون، کیوں تم کہتے ہو، ما لا، جو نہیں، تفعلون، تم فعل کرتے ہو، یعنی تم عمل کرتے ہو۔ تو اے ماننے والے لوگو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے ہو؟ بڑا ہے بغض میں، ناراضگی میں اللہ کے ہاں کہ تم کہو وہ جو نہیں تم کرتے۔ کبورا مقتن، کبورا کبر سے یہ یعنی کہ بڑا، مقتن جو ہے وہ انہوں نے تو بغض اور ناراضگی لکھ دیا ہے، جبکہ مقتن سخت ناپسندیدہ کو کہا جاتا ہے۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، ما لا تفعلون، جو نہیں تم عمل کرتے ہو۔ اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدگی ہے یہ کہ جو تم کہو وہ تم عمل نہیں کرتے۔ بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر، صف بنا کر، گویا کہ وہ دیوار ہیں، عمارت ہیں، سیسا پلائی ہوئی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ، وہ جو اس کے راستے میں جھگڑتے ہیں، صفاً، صف بستہ، کانہم، جیسے کہ وہ، بنیان مرصوص، ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ، سیسا پلائی ہوئی عمارت کے مانند جھگڑتے ہیں۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، کیوں تم مجھ کو اذیت دیتے ہو، حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ پھر جب وہ ٹیڑھا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب موسیٰ نے کہا، لقومہ، اپنی قوم کے لیے، یا قوم، اے میری قوم، لما تؤذوننی، کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون، اور یقینی تم جانتے ہو، انی رسول اللہ، یہ کہ میں اللہ کا پیغام دینے والا ہوں، الیکم، تمہاری طرف۔ فلما زاغوا، پس جب ٹیڑھ پن آیا، ازاغ اللہ، اللہ سے ٹیڑھ پن، قلوبہم، ان کے پلٹنے میں، واللہ لا یہدی، اور اللہ سے نہیں ہدایت ہے، قوم الفاسقین، بگاڑ کرنے والی قوم کو۔ تو یہ دراصل اس طرح سے جو ترجمہ کر دیتے ہیں تو سارے الزام اللہ پر آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں رواں ترجمہ میں کیا بنتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہا، اے میری قوم، کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو، اور یقینی تم جانتے ہو یہ کہ میں اللہ کا تمہاری طرف پیغام دینے والا ہوں۔ پس جب ٹیڑھ پن آیا، اللہ سے ٹیڑھ پن ہوا ان کے پلٹنے میں، اور ظلم کرنے اور بگاڑ کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا ہوں واسطے اس کے جو میرے آگے ہے تورات میں، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی، آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ آیا ان کے پاس ساتھ روشن دلائل کے، انہوں نے کہا یہ جادو ہے کھلا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، عیسیٰ ابن مریم، انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والے نے۔ یہ مریم جو ہے دراصل ایک عہدے کا نام ہے، کسی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم جہاں بھی اس طرح سے آیا ہے، عیسیٰ انسانیت کے لیے ہے، اور مریم ریمز کا مادہ ہے، ریم کہتے ہیں بلا امتیاز، بلا تخصیص، بہاؤ دینے والے کو، فائدہ پہنچانے والے کو۔ تو جب انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والے نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنیاد پر چلنے والوں، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، مصدقا لما، سچا کر دکھانے والا اس کے لیے جو، بین یدیہ، درمیان اس قوت کے، من التورات، شرعی احکامات میں سے، التورات کا یعنی خاص حکم سے، تو خاص حکم اللہ کا حکم جو اللہ کی کتاب میں ہی ہوتا ہے، وہ مبشرن، اور جس میں آگاہی جمع ہے، جس میں آگاہی موجود ہے، بشر کہتے ہیں آگاہی کو، تو مبشر جس میں آگاہی جمع ہو، تو بشیر آگاہی دینے والا کہلاتا ہے، تو وہ مبشر جس میں آگاہی موجود ہے۔
بے رسول ایک پیغام دینے والے کی، یاتی من بعدی وہ آئے گا میرے بعد سے، اسمہ احمد اس کی پہچان ہوگی خوب تعریفی، یہ ہم سے ہے احمد۔ فلما جاءہم پس جب ان کے پاس آیا بالبینات وضاحت کو یا بیان کیے ہوئے کو، قالوا ھذا تو انہوں نے کہا یہ سحر مبین بیان کیا ہوا سحر ہے، یعنی سحر اس کو کہتے ہیں جو مدلل گفتگو ایسی ہو کہ دوسرے کو لاجواب کر دے، تو یہ بیان کیا ہوا لاجواب کرنا ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر اس روایتی ترجمے کو صحیح مان لیا جائے تو اگر اللہ نے یہ پہلے سے پلاننگ کر رکھا تھا کہ آنے والا احمد ہوگا تو کس کی ضرورت ہے کہ احمد کو محمد بنا دے؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ نام نہیں ہے، اسم نہیں ہے، پہچان ہے۔ یہاں جو اسم ہو کہا گیا نہیں، یہ اسم معنی نہیں جو ہمارے یہاں اسم نام کو کہا جاتا ہے، اسم کہتے ہیں پہچان کو۔ تو یہ ہم سے یہ حمد کہتے ہیں تعریف کو، تو احمد خوب تعریفی والا ہوگا، تو اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر اللہ نے نام احمد رکھ دیا تو وہ بعد میں محمد بن جائے، یا کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کو محمد رکھ دیتا۔ اگر روایتی طور پر بھی لے تو پھر محمد کے دادا میں اتنی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے نام کو تبدیل کر دے، تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہاں جو سیدھی سی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والا بنیاد پر چلنے والوں کو کہتا ہے کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام دینے والا ہوں، اور وہ پیغام کہاں سے دے رہا ہے کہ وہ تصدیق کرنے سچا کر دکھانے والا ہے اس کے لیے جو ان کی قوتوں کے درمیان ہے، ان کے پاس موجود ہے کتاب کے نام پر۔ اور کہاں سے؟ من التورات و مبشرن، یعنی شرعی احکامات سے، وہ جس میں آگاہی موجود ہے، اور آگاہی کیا موجود ہے؟ پیغام دینے والے کی، کہ پیغام اس سے دیا جائے گا، اور وہ دے گا اس کے بعد سے، یعنی میرے بعد سے اس کی پہچان خوب تعریفی ہوگی۔ یعنی اگر آج میں قرآن کی بات کر رہا ہوں تو میرے بعد آنے والا اور زیادہ بہتر انداز میں دے گا، اگر وہ اللہ کے کلام میں اگر اللہ کے کلام کا شرک نہ کرے۔ اگر شرک کر لیں گے تو بکھر گیا، جس اللہ کے رسول نے پہلے دیا اور معاشرہ قائم کر کے دکھایا اور ریاست بھی قائم کر کے دیا، لیکن جیسے جیسے اللہ کے کلام میں شرک کرنے لگے، اس سے ہٹ گئے تو وہ بالکل الگ ہو گیا۔ تو وہ جو بعد والوں نے جو دیا تو وہ خوب تعریفی پیغام نہیں پہنچایا، اس میں ملاوٹ کر دیا، اس لیے وہ نتائج بھی نہیں ملے۔ تو پس جب ان کے پاس یہ خاص وضاحت آ گئی بیان کیے ہوئے کو، تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ یہ کھلا سحر ہے، یہ واضح سحر ہی نہیں، یہ واضح باطل کو حق ثابت کر رہا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ باطل کو حق ثابت کرنا ہی سحر ہے، اور اس کے آگے ہماری بولتی بند ہو جا رہی ہے۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ کو، حالانکہ وہ بلایا جاتا ہے وہ اسلام کی طرف، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ ومن ازلم، اور کون ہے خوب ظالم، ممن افترا اس سے جو افترا کرتا ہے، یعنی جو الزام تراشی کرتا ہے، گھڑتا ہے، علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، وہو یدعا اور وہی پکارا گیا ہے الی الاسلام سلامتی کی طرف، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ تو اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرتا ہے، جھوٹ الزام تراشی کرتا ہے، اور وہ پکارتا ہے خاص سلامتی کی طرف، اور ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، اور اگر ناپسند کرتے ہوں کافر۔ یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، لیطفئوا کہ وہ بجھانے کے لیے ہوں، نور اللہ اللہ کی روشنی، بافواہم اپنی افواہوں کو، اپنی افواہ کے ذریعے اللہ کی روشنی کو مٹانا چاہتے ہیں، بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم اور اللہ وہ مکمل کرتا ہے نور ہی اپنی روشنی کے ذریعے، ولو کرہ الکافرون اور اگر انکار کرنے والے کو کراہیت ہو، انکار کرنے والے اگر کراہیت بھی کر رہے ہیں، ناپسندیدہ بھی کر رہے ہیں، جب بھی وہ ایسا کر نہیں سکتے ہیں، تو یہ ارادہ کرتے ہیں اللہ کی روشنی کو بجھا دیں اپنی افواہوں کو، اپنی افواہوں کے ذریعے اللہ کی روشنی کو بجھا دیں، اور اللہ اپنی روشنی کو مکمل کرتا ہے اگرچہ یہ انکار کرنے والوں کو کراہیت ہو۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اس کو اوپر دین کے سارے اس کے، اور اگرچہ ناپسند کریں مشرک۔ هو الذی وہی ہے جو کہ ارسلہ بھیجا ہے رسول ہو اپنا پیغام دینے والا، بالہدا ہدایت کو، ودین الحق یعنی حقیقی نظام سچا نظام، لیظہرہ اسے غالب کرنے کے لیے، علی الدین کلہ ہر ایک نظام پر، ولو کرہ المشرکون اور اگرچہ یہ ملاوٹ کرنے والوں کو کراہیت ہو۔ وہی ہے جو کہ اپنا پیغام ہدایت کو بھیجا ہے، یعنی
خاص سچا نظام اسے ہر ایک نظام پر غالب کرنے کے لیے، اور اگرچہ یہ ملاوٹ کرنے والوں کو کراہیت ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری اوپر ایک تجارت کے بچائے تم کو عذاب سے دردناک؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگو، هل ادلکم، کیا تمہیں مائل کریں، تمہیں دلیل دیں، اصل میں دلل سے ہے تو تمہیں خوب دلیل دیں، الا تجارت، اس لین دین پر، تنجیکم، تمہیں نجات دے دے، من عذاب علیم، دردناک سزا سے۔ تو اے ماننے والے لوگوں، کیا تمہیں ایسے لین دین پر، ایسی تجارت پر خوب دلیل دوں کہ تمہیں دردناک سزا سے نجات دے دے؟ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم علم رکھتے۔ تؤمنون باللہ، تم اللہ کو مانو، ورسولہ، یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، وتجاہدون، اور تم جد و جہد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالکم، اپنے مالوں کی، وانفسکم، اپنی نفسیات کی، ذالکم خیر لکم، وہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو تم اللہ کو اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے مانو، اور پیغام جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے ہی، کیونکہ اللہ کے دیا جا رہا ہے، اس لیے اللہ کے پیغام دینے والا، یہاں یہ ہی کی ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے۔ تو تم اللہ کو اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے مانو، اور تم اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، اپنی مالوں کو اور اپنی نفسیات کو، نہیں اپنے مال سے اور اپنے نفسیات سے، تو وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور داخل کرے گا تم کو باغوں میں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور گھروں میں، پاکیزہ ہمیشگی کے باغوں میں، یہی ہے کامیابی بڑی۔ اب دیکھیے یہ گناہ ایسے ہی بخشوا رہے ہیں جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یغفر لکم، یہ تمہارے لیے حفاظت ہے، غفر کہتے ہیں حفاظت کو، تو تمہارے لیے یہ حفاظت ہے، ذنوبکم، تمہاری غلطیوں سے، تمہاری غلطیوں کی تمہارے لیے یہ حفاظت ہے، ویدخلکم، اور وہ تمہیں داخل کرے گا، جنات، خوشحالی، تجری من تحت الانہار، تم پر جاری رہے گی اس کے تحت سے فراوانی، ومساکن طیبۃ، اور تمہارے سکونت کی جگہ جو ہے وہ پسندیدہ ہوگی، فی جنات عدن، ہمیشگی کی خوشحالی میں، ذالک الفوز العظیم، وہی انتہائی کامیابی ہے۔ تو یہ تمہاری غلطیوں سے تمہارے لیے حفاظت ہے، اور وہ تمہیں خوشحالی میں داخل کرے گا، تم پر اس کے تحت سے فراوانی جاری رہے گی، یعنی تمہارے سکونت کا ٹھکانہ پسندیدہ ہوگا ہمیشگی کی خوشحالی میں، وہی انتہائی کامیابی ہے۔ اور دوسری چیز، تم محبت رکھتے ہو اس سے، مدد اللہ کی طرف سے، اور فتح قریبی، اور خوشخبری دو مومنوں کو۔ اب دیکھیے یہ بڑی مشہور آیت ہے کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ نصر من اللہ وفتح قریب، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب آ گئی، تو کیا یہ یہاں اس طرح کی مدد کی بات ہو رہی ہے؟ وَأُخْرَى، اور دوسرا، یعنی دوسری بات کیا ہے؟ تُحِبُّونَہا، تم اس سے محبت رکھتے ہو، نصر من اللہ، تو اللہ سے مدد ہے، وفتح قریب، اور کھل جانا قریب ہے۔ فتح کہتے ہیں کھلنے کو، اس لیے سورہ فاتحہ جو کہا گیا ہے وہ قرآن کھولنے کے لیے پہلی صورت ہے، اور قریب جو یہ کھلنا قریب ہے۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ تم اس سے محبت کرو، اللہ کی کتاب سے محبت رکھ رہے ہو، تو اللہ سے پھر تمہاری مدد بھی ہے اور کھلنا بھی قریب ہے، جتنا غور کرو گے اتنا کھلتا رہے گا۔ وبشر المؤمنین، یعنی ماننے والوں کے لیے آگہی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ اللہ کے مددگار، جیسے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، اور انکار کر دیا ایک گروہ نے، تو تائید کی ہم نے، مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اوپر ان کے دشمنوں کے، تو ہو گئے وہ غالب آنے والے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگوں، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ اللہ کے مددگار کیسے ہوں گے؟ کہ اللہ کے احکامات کو سمجھیں اور اس پر عمل درآمد کریں۔ تو جب عمل درآمد کریں گے تو وہ معاشرہ قائم ہوگا، وہ معاشرہ قائم ہوگا، وہ ریاست قائم ہوگی جو اس کے آخری حد تک جائے گا۔ تو اللہ کے مددگار جو وہ عمل کے ذریعے ہونا، صرف ایسے نہیں کہ زبانی کہہ دے کہ ہم مددگار ہیں۔ تو آگے اللہ اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے کہ کما، اس طرح، قالا، کہا تھا، عیسیٰ ابن مریم انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز بہاؤ دینے والے نے، بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والے نے، للحواریون، اپنے حواریوں کے لیے۔ اب حواری جو یہ اس کا مادہ بھی حور ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بامقصد گفتگو، تو بامقصد گفتگو کرنے والوں کے لیے، انسانیت کی بنیاد پر جو بلا امتیاز فائدہ پہنچا رہا ہے، اس نے بامقصد گفتگو کرنے والوں کے لیے کہا، من انصاری اللہ، کون اللہ کی طرف میرا مددگار ہوگا؟
فقال الحواریون، تو کہا بامقصد گفتگو کرنے والوں نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفتم، بس مان لیا ایک گروہ، جو گروہ ہے ایک طائفہ یعنی ایک گروہ ہے، من بنی اسرائیل بنیاد پر چلنے والوں میں سے، وکفرت طائفتم، اور انکار کر دیا ایک گروہ ہے، دو گروہ بن گئے، ایک ماننے والے ہو گئے ایک انکار کرنے والے ہو گئے۔ فأیدنا، پس ہم نے قوت دیا، الذین آمنوا، ماننے والے لوگوں کو، علی عدوہم، ان سے عداوت رکھنے والوں پر، ان سے دشمنی رکھنے والوں پر، فاصبحوا ظاہرین، پس وہ ہو گئے نمایاں ہونے والے، غالب ہونے والے۔ ظہر کا مادہ یہ غالب ہونے، نمایاں ہونا، سامنے آ جانا، تو وہ ہو گئے نمایاں ہونے والوں میں سے، غالب ہونے والوں میں سے۔ تو یہاں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اے ماننے والے لوگوں، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسا کہ انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والے نے بامقصد گفتگو کرنے والوں کے لیے کہا کہ کون اللہ کی طرف میرا مددگار ہوگا، تو بامقصد گفتگو کرنے والوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، بس ایک گروہ ہے اس نے مان لیا بنیاد پر چلنے والوں میں سے، اور ایک گروہ ہے جس نے انکار کر دیا۔ یہ بنیاد ہی پر چلنے والوں میں سے دو گروہ بن گئے، ایک ماننے والا اور ایک انکار کرنے والا۔ جیسے آج بھی خالص قرآن کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ مان لیتے ہیں، لیکن جن کی عادت ہو گئی ہے اپنے اماموں کی کتاب کی ملاوٹ کرنے کی، چاہے وہ سایہ ستہ ہو یا سایہ اربع ہو یا کوئی اور بھی ہو، تو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم خالص قرآن کو اس طرح سے نہیں سمجھیں گے۔ ایک گروہ انکار کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بنیاد پر چلنے کا دعویٰ وہ بھی رکھتا ہے۔ تو بس اللہ کی قوت جو ہوتی ہے وہ ماننے والے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان سے عداوت رکھنے والوں پر، جو دشمنی رکھ رہے ہیں، جو اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر رہے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ جو قوت دیتا ہے، اللہ جو اپنی مدد کرتا ہے، تو وہ ماننے والے لوگوں کی، ان سے عداوت رکھنے والوں پر، ماننے والے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور پھر وہ جو وہ غالب ہو جاتے ہیں، وہ دنیا میں اپنے اس نظام کو نافذ کرتے ہیں اور وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ آج کل ساری دنیا میں جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ہونے کے دعوے دار ہیں، وہی لوگ ذلیل و خوار ہیں، کہیں غالب نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سب نے انکار کیا ہوا ہے۔ یہ جو وکفرت طائفتون ہے، وہ انکار کرنے والے گروہ ہے، خالص اللہ کے کلام کو بغیر ملاوٹ کے کوئی سمجھ ہی نہیں رکھ۔ جب وہ لوگ آئیں گے تو وہ سامنے آئے گا، وہ عمل ہوگا تو وہ غالب آئیں گے، وہ عمل ہی نہیں ہوگا تو غالب نہیں رہیں گے جب تک ایسا رہے گا۔ تو بس آج کا درس یہیں تک مکمل ہوا۔ اب جو سوال وغیرہ کرنا اس کو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔